اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطیبین الطاہرین المعصومین المیامین المنتجبین المقربین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم اللہ تطہیرا لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائل وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات آج میں ایک چھوٹا سا موضوع عرض کروں گا. قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہم نے سورہ بقرہ کی جو آیات شریفہ ہیں ابتدائی 5 ان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور پہلے حروف مقطعات ہے اور اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جو ہے قرآن کا کریم، یہ اس کی وحی میں اور حقیقت میں کوئی شک نہ قرآن ہونے میں، نہ وحی ہونے میں، نہ حقیقت اور حق ہونے میں کوئی شک ہے. کس میں؟ اس کتاب میں جس میں عظمت اور بلندی ہے. وہ کہاں سے کہا؟ ذالک الکتاب، کتاب یہی ہے. کہہ رہے وہ، یہ کتاب نہیں کہہ رہے، اشارہ کرے دور کا، اشارہ کریں وہ کتاب، جبکہ خود کتاب سامنے ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تفسیر کر، تو کیوں کہا وہ کتاب؟ بس فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ کتاب کہاں ہے؟ خزائن الہی میں ہے، اور اس کے خزائن ہے. فی کتاب فی کتاب مکنون، یہ قرآن ہے، یہ وحی کہاں ہے؟ چھپی ہوئے کتاب میں ہے، لوح قلم میں ہے. وہ ایک درجہ ہے. خزائن ہے، ایک خزانہ نہیں ہے. اور خزانوں کے خزائن کے خزینہ جو ہے وہ ذات اقدس ہے، کلام اللہ ہے، صفت خدا ہے، جہاں سے نکلا ہے. بس وہ مقام بلند ہے، یہ کلام خدا ہے، ذات خدا سے نکلا ہے. ہاں صفات مقام افعال میں بھی ہے، مقام فعل میں بھی ہے، مقام ذات میں بھی ہے. تو اس لیے ذات کیا ہے؟ بلند ہے. بس قرآن وہی ہے، بس قرآن بلند ہے. اس لیے اس کتاب کو ذالک الکتاب مراد یہ ہے کہ اس کا جو سورس ہے وہ بلند ہے. زیادہ بحث نہیں کروں گا اس میں، ہم اپنے موضوع پر آئیں گے. تو اس لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو جب اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کی حقیقت ہونے، نہ وحی ہونے میں، اور یہاں موضوع بحث وہ نہیں ہے کہ خود قرآن حقیقت ہے نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے. ہاں اتنا ہم ان بحثوں کو مد نظر رکھ کے جو پروو ہوا ہے، یہ قرآن بے شک ایک بلند
حقیقت ہے. اور ہدن للمتقین، جب میں نے ابھی موضوع عرض کیا کہا؟ قرآن کتاب کس کے لیے کتاب ہدایت یا کس کے لیے ہدایت؟ تو یہی سے ظاہر ہوتا کہ قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن کے ایڈریسی کون ہے؟ مخاطبین بہت سارے قسم کے لوگ ہیں، چاہے مومن ہوں غیر مومن ہوں، چاہے مومنوں میں مسلمان ہو، مومن ہو، متقی ہو، عارف ہو، ہاں نبی ہو، جو بھی ہو، وہ سارے ایک گریڈ کے نہیں ہیں، ایک ہی قسم کے نہیں ہیں. تو یہ سب کے لیے قرآن خود ہدن للمتقین. یہ قرآن جو ہے ہدایت کس کے لیے ہے؟ فقط متقین کے، فقط متقین. بھلے تو متقین کے علاوہ کسی کو قرآن سے وہ فائدہ ملنے والا نہیں ہے جس کو فائدے کو ہم نجات بولتے ہیں، جس فائدے کو ہم فلاح اور کامیابی اور خوشبختی دائمی کہتے ہیں، وہ والی نہیں. جس یہ والی خاص آدمی کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، خاص مومنین کے لیے، خاص متقین کے لیے ہے. بس کتاب اللہ، کلام اللہ ناطق مجید فقط ہدایت کس کو کرتا ہے؟ ہاں، کون سی ہدایت؟ دوسروں کو بھی ہدایت کرتا ہے، نجات دیتا ہے. میرے مراد ہدایت سے نجات، جو کامیاب ہو جائے گا، خیر دنیا و خیر آخرت. ہاں، انہی کے لیے یہ قرآن اصل میں، باقیوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن ایسا فائدہ نہیں کہ ان کو ثواب دارین حاصل ہو جائے، نجات دارین حاصل ہو جائے. یہ بیعزوں کے لیے. بس قرآن مخصوص ان کے لیے کہ ان کو حتماً نجات دے کے چھوڑے گا. ہدن للمتقین. اب ان متقین کو قرآن نے بتایا ہے کہ وہ مومنین ہیں، کیونکہ بہت جگہ اشارہ ہوا ہے. وہ متقین کون ہے؟ مومنین جن نے ایمان لایا ہو. تو ان کی قرآن نے یہاں پر 5 صفات ذکر کی ہے. وہ مومنین جو متقین ہیں، مومنین جو متقین. یہ تقوی ان کی صفت ہے جو مومنین ہے، جو مومنین. تو مومنین کے تمام درجات کے ساتھ ہے، چونکہ ایمان کا کتنے درجے؟ ایمان کے بہت مختلف درجے ہیں. بس ہر درجے میں تقوی کا ایک درجہ ہے، وہ تقوی اس کی صفت ہے. تو یہ ہدایت اس کے لیے میسر ہے اسی درجے کے مطابق، اسی درجے کے مطابق. تو جناب علی ان میں سے 5 متقین کی 5 صفات قرآن نے بتائیں جن کو قرآن فائدہ دیتا ہے، جن کو قرآن نجات دیتا ہے، عاقبت بخیر ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی ان کو خدا کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے. اب دیکھیں خود تیسرے آیے میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کو آپ کو معلوم ہے ایمان کس سے جنریٹ ہوتا ہے؟ علم سے. کس سے؟ علم سے. بس یہ علم کون ہے جس کے بل بوتے پر وہ ایمان لے آتا ہے؟ صحیح، مومن ایمان لے آتا ہے. وہ آپ کو معلوم ہے ایک ہمارے پاس ایمان فطری ہے، علم فطری ہے. وہ ایک عقلی بھی ہے، یعنی فطری عقلی، فطری ایمانی. ٹھیک ہے، وہ دونوں قسم کے ہماری روح میں، فطرت میں خدا نے رکھ دیا. عقل کا ایسا درجہ ہے کہ مثلا آپ کہتے ہیں 2 نصف ہے کس کا؟ 4 کا. تو آپ نے 2 کو پہلے تصور کرنا ہے، 4 کو تصور کرنا، پھر اس میں سے آپ کیا دیکھو گے؟ ریلیشن کیا ہے. تو پھر دیکھو گے 2 1/2 آف 4 ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں آپ کو برہان لانا پڑا یا فقط 2 چیزوں کو تصور کر کے حل ہوگی؟ ہاں، اس کو ہم فطری عقلی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فطری عقلی. اسی طرح آپ اس عالم کو دیکھتے ہو، کیا محتاج نہیں دیکھتے ہو؟ نہیں تھا، ہے اور نہیں رہے گا. خوب اپنا نہیں ہے، اس کی ہستی اپنی
نہیں. بس اس کو کسی اور نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ جس کی اپنی. اگر اس کی اپنی نہیں ہو تو وہ کسی اور سے سلسلہ بڑھتا رہے گا اور یہ عقلاً محال ہے, کہیں ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ برہانی اور تھیورٹیکل ہے یا واضح ہے؟ واضح ہے. بس بدیہی ہے, بدیہی عقلی ہے. ہمارے بیچ فلاسفر اس کو بدیہی مانتے ہیں. بس الذین یؤمنون, اس کو ایمان آ گیا. اتنی سی تھوڑی سی وہ بڑھیا جو آئی اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا, کہا آپ بتاؤ خدا کو ثابت کر سکتے, کوئی دلیل ہے آپ کے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, کوئی بڑے مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ چرخہ کاٹ رہی تھی. کہا چرخہ کاٹ رہی ہے؟ دیکھو میں چرخہ کاٹ رہی ہوں, میں اس کو حرکت کر رہی ہوں. یہ عالم بھی حرکت میں ہے, اس کا بھی کوئی چلانے والا وہی خدا ہے. اتنا سادہ سا برہان حرکت سے خدا سے ثابت کیا مسئلہ نہیں ہے, بہت آسان ہے. اس پہ اس کو ایمان تھا, مسئلہ ہو گیا الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ غیب کی طرف یعنی محسوسات سے ہٹ کر غیب کی طرف چلا جانا. ایمان بے محسوسات تو آسان چیز ہے, ہم دیکھتے ہیں 5 سینسیشنز, لیکن خدا محسوس نہیں ہے, خدا غیر محسوس ہے. لیکن ابھی ہم نے فطری لحاظ سے اس کو کیا کر دیا, پروو کر دیا بہت سادہ طریقے سے. بس خدا شناسی مشکل نہیں ہے. میں ابھی حضرت امیر الکلام امیر بیان امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ عرض کروں گا کہ حضرت نے یہ کام ہمارے لیے آسان کیا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو پہلے لیکچرز میں بتا دیا تھا کہ خطبہ اول نہج البلاغہ واجب ہے, اس کا مطالعہ, اس کا اسٹڈی کرنا اور انالیسس کرنا واجب ہے. جیسے خطبہ متقین ہے اور لیٹر مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے, اور خطبہ قاسیہ ہے, اور خطبہ یہ جو خطبہ اول ہے. کم از کم نہج البلاغہ یہ 3 چیزیں معلوم ہونی چاہیے حتماً شرح کے ساتھ. الذین یؤمنون بالغیب, غیب سے مراد ہمارا ایک غیب ہے جو وہ ہم کہیں گے فلاسفیکل غیب, یعنی نہ ہونا, کچھ نہ ہونا. تو یہاں وہ مراد نہیں, یہاں یعنی 5 سینسیشن سے باہر ہے, موجود ہے لیکن 5 آنکھ نہیں دیکھ پاتی, کان نہیں سن پاتا, ہاتھ ٹچ نہیں کرتا, تو لیکن ہمارے دوسرے ٹولز ہیں جس کو وہ انڈرسٹینڈ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, اور یہ ہوا یؤمنون بالغیب کے اصول دین کی ریپرزنٹیشن ہے. کس کی؟ اصول دین کی. بس قرآن کس کو فائدہ دے گا؟ جس کو اصول دین معلوم ہوں. یؤمنون بالغیب, چون ہمارا مذہب فقط توحید نہیں ہے. توحید مانو گے تو معاد ضروری ہے, چونکہ ہم انسان ہیں, ہم دنیا کو, ابھی میں وضاحت کروں گا, پھر ہمیں ترجمے میں ہی تھا. یہ 5 صفات دیکھ لیں متقین کی کون سے. پہلا یؤمنون بالغیب, اور غیب سے مراد توحید بھی ہے, معاد بھی ہے, مبدا و معاد ہے, مبدا اور معاد. اب یہ ہے کہ لازمہ اس کا ہے کہ مبدا و معاد کو جوڑنے کے لیے آپ کو نبوت اور امامت آٹومیٹکلی آ جائے گی. کہو گے اصول دین, آپ کہو گے عدل, عدل ہی وہی صفات میں ہم مانتے, ہم اس لحاظ سے کوئی وہ الگ چیز پرلا نہیں ہے. ہو گیا کلیئر؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, نماز کو برپا کرتے ہیں. یقرؤون الصلاۃ نہیں, نماز پڑھنا نہیں, نماز معراج الدین ہے, معراج الصلاۃ معراج المومن, عروج, خدا سے ہم قربت اللہ, نزدیک جاتے, یعنی سفر ہے جو ہمیں لے جاتا ہے اس کے پاس جس کے ہم ہیں, جس نے ہمیں بھیجا, جس کے ہم واپس جائیں گے اس کے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نماز خدا نے اسی لیے ذکر خدا, ذکر 3 قسم کے ہیں, زبانی, عملی اور قلبی. یہ تینوں چیزیں نماز میں حاصل ہونی چاہیے. اور آپ کو ستون دین, دین اس کے بغیر معنی نہیں رکھتا. نماز کا قائم کرنا یعنی ان قبلت قبل ما سوا, ان ردت ردا ما سوا. اگر نماز قبول ہو گئی سارا باقی اعمال دین قبول ہے, اگر نماز قبول نہیں ہوئی
تو کچھ بھی قبول نہیں ہے، باقی کچھ بھی کرو. اسے ان الفارق بین الکفر و اسلام الصلاۃ، نماز ہی، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمان کہنا مشکل ہے، عمدن جو نہیں پڑھتا. ہاں ظاہری مسلمان ہوگا لیکن واقعی نہیں. پس یہ یقیماً الصلاۃ یعنی اس سے بندگی کا دار و مدار ہے، صحیح ہے، بندگی اس پہ ٹھہری ہوئی ہے، عبودیت اس پہ ٹھہری ہوئی ہے. کس پہ؟ نماز پہ. مما رزقناہم، آپ کو معلوم قرآن میں بہت جگہ تعبیر ہے، تکرار ہوا، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. ٹھیک ہے، زکوٰۃ طہارت قلب اور وہ معیار معنوی جو ہے انسان میں، ان کو اوپر اٹھانے کے لیے، خدا جیسا بننے کے لیے. ہمارا خدا کیا ہے؟ رحمان و رحیم ہے، رؤوف ہے، رزاق ہے، کریم ہے نا. یہ بندہ بھی اسی کی صفات لے لیتا ہے. مما رزقناہم ينفقون، خدا اس کو رزق دیتا ہے، یہ دوسروں کو دیتا ہے، خدا جیسا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ صفات الہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ تو کہ یہ ریپرزنٹیشن کس کی؟ جو نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ فروع دین. پہلا یؤمنون بالغیب کیا تھا؟ اصول دین. وہ کس کے سمبلس ہے؟ فروع دین کی. اب تیسرا جو آ رہے ہیں وہ نبوت کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ سارا دین بتا دیا. نبوت کے بارے میں، جو نبی سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو نبی پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ نبوت آ گئی. اور آپ کو معلوم ہے نبیوں کی سیرت رہی ہے، انہوں نے اوصیاء چھوڑے. ہمارے نبی کی سیرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو جتنے بھی 1,24,001 چھوڑ کر ہے، ان میں سب کے اوصیاء تھے. آپ جائیں، میں آپ مطالعہ کریں، تحقیق کریں، ہم نتیجہ بتا رہے ہیں. تو یہاں بھی نبی کے ساتھ کون ہے؟ ہاں. اور ہمارے اعتقاد میں جو شیعہ مانتے ہیں کس کو؟ امامت کو مانتے ہیں، استدامت لوجود النبی. امامت جو ہے وجود ہے کس کا؟ نبی کا ہی، کنٹینیوٹی اس کی، اور نبی کے وجود کا کنٹینیوٹی ہے کون؟ امام. لیکن انکا لست بنبی لیکنکا وزیری و خلیفتی. ٹھیک ہے، نبی نہیں ہے. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، لیکن منزلت ایک ہی ہے. تو وہ خود اس میں آ جاتا ہے، تفاسیر وغیرہ اور قرآن اور احادیث وغیرہ. کتنے ہو گئے؟ ہاں. یہ قرآن دیکھو کس کو نجات دے گا، کس کو فلاح اور کامیابی دے گا، کسی کو نجات اور کس کو سعادت اور خوش بختی دائمی عطا کرے گا. تو قرآن اسی لیے نازل ہوا. ایک تو جس کے پاس کیا ہو؟ اصول دین کلیئر ہو، دوسرا فروع دین کلیئر ہو، بلکہ عملی جامہ پہناتا ہو ان کو. ٹھیک ہے، اور تیسرا نبوت. اصول دین میں نبوت بھی آئی، امامت بھی آئی. اور اب چوتھا ٹکڑا جو ہے وہ ہے مما اور والے وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایک اور صفت کیا ہونی چاہیے اس میں؟ ہاں، آخرت پہ یقین رکھنا. بالآخرۃ ہم یعلمون، آخرت کو وہ جانتے نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یوقنون، یقین ہونا چاہیے. جس طرح ہمیں یقین یہ ہاتھ ہے، جس طرح ہمیں یقین ہے کہ روٹی ہے، ہاتھ کیا کرتے؟ یوز کرتے کام میں. روٹی کو کیا کرتے؟ کھاتے ہیں. کپڑے کو؟ ہاں. جو آخرت جانے اور آخرت کے تقاضے پورے نہ کرے اس کو فقط علم ہے، یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس ان کی حالت کیا ہے؟ یہ یعلمون پہلے جانتے کس کو؟ یہ جانتے ہیں تو اصول دین کو، اور دوسرا فروع دین کو بھی جانتے. فروع دین کو کس طرح جانتے ہیں؟
یقیمون الصلاۃ، عملی جامہ پہناتے ہیں، اور وہ بھی حقیقی. نماز ان کی کیسی ہے؟ صحیح اقامہ نماز ہے، نہ قرات صلاۃ. نماز پڑھتے نہیں فقط، نماز کی جان ان میں ہے. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دائماً ان کی خصلت ہے کیا؟ دینا. ينفقون سے گئے مضارع ہے، فیوچر ٹینس، جس کا معنی ہے جتنی ان کی لائف ہے فی السراء والضراء، مصیبت میں، مشکلات میں اور امیری میں، غریبی میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. یہ نیک انسان ہے. کیا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ وہ ایسے آدمی ہے. یہ ہو گیا آئیڈیالوجی اور پھر فروع دین. اور اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ یقین پر آئے. کس پر؟ یقین پر. اور ان کا آخرت کے متعلق کیا ہے؟ یقین. جیسے مالک ابن حارث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیف اصبحت یا مالک، مالک 17 سال کا جوان تھا نا، کیسی حال آپ نے صبح کیسے کی؟ اصبحت علی یقین، میں یقین کی حالت میں ابھی صبح کر رہا ہوں، صبح نماز صبح کے وقت. تو حضرت نے پوچھا ما ہی علامت یقین ہے، آپ کی یقین کی علامت کیا ہے؟ کہ میں انظر الی ملکوت السماوات، میں ملکوت السماوات کی طرف دیکھتا ہوں، میں عرش الہی کی طرف دیکھتا ہوں، میں جنت کو دیکھتا ہوں، میں جہنم کو دیکھتا ہوں، میں اہل جنت کو دیکھتا ہوں، اہل جہنم کو. حضرت نے کہا سچ ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین ہے. بس یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، یہاں علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. اور پھر یقیمون الصلاۃ، عملاً یہ ایسا علم ہے جو یقین کے ساتھ ہے، جو اخلاص کے ساتھ ہے، جو ایمان کے ساتھ. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کے ساتھ، علم اور ایمان اور عمل صالح، جس سے ان کو یقین کریٹ ہوتا آخرت کے متعلق. اور یہ اہل آخرت ہے. اللہم صل علی محمد. ٹھیک ہو گیا؟ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ. ٹھیک ہے؟ ان کو یہ ہدایت ملی ہے اپنے رب کی طرف، پالنے والے کی طرف سے. یہ ہدایت وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے. یعنی ان کو کیا ملی؟ نعمت دائمی جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انہوں نے جو کیا کام، ان کے پاس ایک چیز ہے کہ یہ ان کے پاس معرفت ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ عقل سے کام لیا، علم سے کام لیا، دل سے کام لیا، ایمان سے کام لیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ سارے تمام چیزیں آ گئی. یہ وہ والے لوگ ہیں، یہ وہ والے لوگ ہیں. انہوں نے محنت کی، آئیڈیالوجی معلوم کی، اور اس کے بعد عمل کیا. عمل کے بعد یعنی معلوم کیا اس کس سے؟ عقل سے اور علم سے. پھر ایمان لائے، ایمان کے بعد عمل کیا، عمل کے بعد استقامت دکھائی، استقامت کے ساتھ اخلاص دکھایا. اخلاص کس سے حاصل کیا؟ امام کے ذریعے، نبی کے ذریعے، جو ان کا رہبر ہے. ان کی ہدایت کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اس کو کہیں گے اس انسان کو خود کرنا ہے. یہ کام کیا کرنا ہے؟ خود کام کرنا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلم،
یا مسلم. یہ وہی ہے جو واجب ہے ہم پر کہ ہم کیا کریں. یہی والا علم کیا کریں، یہ حتمن ہے اس میں، باقی اس کے علاوہ ہے لیکن یہ حتمن ہے کہ ہمیں مابدہ معاد اور امامت، نبوت اور امامت کا علم حاصل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جب یہ حاصل ہوگا پھر عمل صالح آتا ہے، ایمان آتا ہے، عمل صالح اور اخلاص وغیرہ اور استقامت اور توسلات. یہ ہدایت اولی ہے. یہ کیا ہے؟ پہلی ہدایت ہے. کیا ہے؟ پہلی ہدایت. اور ان کو اب دوسری ہدایت ملی ہے. کیا ملی ہے؟ دوسری ہدایت. دوسری ہدایت کون سی ہے؟ یہی اولئک علی ھدی من ربہم. پہلی ہدایت یہ ہے کہ انہوں نے جانا خدا ہے، انہوں نے جانا مبدا معاد وغیرہ، انہوں نے فروع دین جانے، اصول دین جانے، اخلاقیات جانے، صحیح، اور ان پہ عمل کیا. یہ تو ایک ہدایت ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کی وجہ سے. ان من شیء، ہاں، لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ ما زکا منکم من احد ابدا لیکن اللہ یزکی من یشاء. فضل خدا نہ ہو کوئی ہدایت. بس جو ہدایت یافتہ ہے وہ بھی کسی وجہ سے خدا. پہلی ہدایت کیا ہے؟ پہلی ہدایت. جو پہلی ہدایت کیا ہوا؟ عقل اور علم کے ساتھ آئیڈیالوجی حاصل کر لی. نمبر 2، پھر فروع دین بھی سمجھ لیا، اخلاقیات بھی سمجھ لیا، اور پھر ایمان لایا، پھر عمل کیا. یہ پہلی ہدایت. کیا ہے؟ پہلی ہدایت. اور اس میں مخلصانہ ہو اور دائمی ہو، استقامت ہو، اخلاص ہو، اور پھر آزمائش الہی سے نکل جائے تب خدا اس کو قبول کرے گا. اس کے لیے وراثت قرآن ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی کن متقین؟ انہی متقین کے لیے جو تقوی رکھتے ہوں. اتقوا اللہ ما استطعتم. تقوی اختیار کرو جتنی آپ کی قدرت ہے. حرام چھوڑ دو حتمن، واجب حتمن انجام دو. اس کو ملے گی قرآن کی دوسری ہدایت. ٹھیک ہے، کہ اس کو اب نجات ملے گا. یہ خدا کا کیا بنے گا؟ بندہ عارف بنے گا. ٹھیک ہے.